بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اور دنیا دونوں کے لحاظ سے ایک بہت اہم اصول ہے، اور دین بھی اس کی تائید کرتا ہے، اور اس کے بارے میں ایک عربی کا محاورہ بھی ہے، مقولہ بھی ہے، ما لا یدرک کلو لا یترک کلو، کہ جو چیز پوری حاصل نہ ہو سکے اسے مکمل چھوڑنا بھی نہیں چاہیے، بلکہ جتنی حاصل ہو سکے وہ حاصل کر لینی چاہیے۔ دنیا کے لحاظ سے بھی یہ اصول درست ہے، دین کے لحاظ سے بھی۔ دین کے لحاظ سے درست ایسے ہے کہ اصل تو یہ ہے کہ ہر عاقل بالغ مسلمان جو بیمار نہیں ہے، مسافر نہیں ہے، وہ رمضان کے مکمل 30 روزے رکھے۔ اگر کوئی نہیں رکھتا تو بالکل نہ چھوڑے، وہ غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے وہ نہیں رکھ سکتا، لیکن وہ سوچتا ہے کہ جی میں صرف 4 جمعوں کو روزے رکھوں گا، نہ ہونے سے ہونا کچھ بہتر ہے، وہ رکھ لے۔ اسی طرح اگر کوئی روزانہ روزہ نہیں رکھ سکتا اور وہ یہ سوچتا ہے کہ جی میں دوسرے دن روزہ رکھ سکتا ہوں، ایک دن چھوڑ کے ایک دن، تو نہ رکھنے سے یہ طریقہ بہتر ہے کہ ایک دن روزہ چھوڑ دے، ایک دن رکھ لے۔ تراویح کے بارے میں یہ مسئلہ ہے کہ جو شخص پوری 20 رکعت تراویح نہیں پڑھ سکتا کسی بھی وجہ سے، تو مکمل نہ چھوڑے، جتنی پڑھ سکتا ہے وہ پڑھ لے۔ وہ 18 رکعت پڑھ سکتا ہے، 14 پڑھ سکتا ہے، 8 پڑھ سکتا ہے، 4 پڑھ سکتا ہے، 2 رکعت پڑھ سکتا ہے، کھڑا ہو کے پڑھ سکتا ہے، کھڑا ہو کے پڑھ لے، کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو وہ زمین پر بیٹھ کر پڑھ لے، زمین پر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو کرسی پر بیٹھ کر پڑھ لے، اس لیے کہ تراویح نفل نماز ہے، اور نفل نماز کے بارے میں شریعت نے بڑی آسانیاں فرمائی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور اللہ والے سواری بیٹھ کے نفل نماز پڑھ لیا کرتے تھے، عام نوافل، اس میں قبلہ رخ ہونا بھی ضروری نہیں ہے، آدمی پڑھ سکتا ہے، اس میں آسانی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے۔ کوئی آدمی روزانہ ایک پارہ تلاوت نہیں کر سکتا، حافظ قرآن ہے یا غیر حافظ ہے، تو مکمل چھوڑنے کے بجائے جتنا آسانی سے وہ تلاوت کر سکتا ہے وہ کر لے، آدھا پارہ تلاوت کر لے، 1 رکوع پڑھ لے، 2 آیتیں ہی پڑھ لے۔ ایک عام مسلمان ہے، وہ قرآن کریم اور پڑھا ہوا نہیں ہے، آخری 10 صورتیں، 5 صورتیں، 2 صورتیں، 3 صورتیں اسے یاد ہیں، تو روزانہ ہر نماز کے بعد یا کسی نماز کے بعد وہ جو صورتیں اسے یاد ہیں وہ پڑھ لیا کرے۔ ایک آدمی 100 مرتبہ درود شریف، استغفار، تیسرا کلمہ نہیں پڑھ سکتا، وہ 5 مرتبہ پڑھ لیا کرے، نہ ہونے سے بہتر ہے۔ ما لا یدرک کلو لا یترک کلو، جو چیز پوری حاصل نہیں ہو سکتی اسے مکمل چھوڑنا بھی نہیں چاہیے۔ اس طرح صدقہ خیرات کے احادیث میں بہت زیادہ فضائل ہیں۔ صدقہ خیرات کرنے سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، لوگوں کی ضروریات پوری ہوتی ہیں، اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آدمی 1000 روپے صدقہ خیرات کرے، نہیں، اگر 1000 ہی گنجائش نہیں ہے، 100 روپے کر دے، 50 روپے کر دے، 1 روپے صدقہ خیرات کر دے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ تم کسی بھی نیکی کو معمولی حقیر نہ سمجھو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک مرتبہ ایک سائل آیا، اس نے سوال کیا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے گھر میں دیکھا کہ کچھ نہیں ہے دینے کے لیے سوائے ایک انگور کے دانے کے۔ انگور کا دانہ اٹھایا اور وہ اس کو دے دیا سائل کو کہ یہ لے، میرے پاس وقت یہی ہے۔ جتنی نیکی آدمی وہ کر لینی چاہیے، اور اسے معمولی سمجھ کے چھوڑنا نہیں چاہیے، اور بالکل چھوڑنا چاہیے، کچھ نہ کچھ آدمی کو لازمی کرنا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔